بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ابھی تک چمٹی ہیں پاؤں سے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک چمٹی ہیں پاؤں سے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ جناب والا، آج 14 اگست 2020، آج پاکستان کو قیام پذیر ہوئے 73 سال کا عرصہ گزر چکا، مگر افسوس جناب والا، افسوس کہ آج تک ہم آزاد نہ ہو سکے۔ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں، لازوال قربانیاں دیں، ہم انہیں فراموش کر چکے۔ آج کشمیر جناب والا 73 سال سے پاکستانیوں کا منتظر، مگر افسوس کبھی ہم اقوام متحدہ میں چلے جاتے ہیں تو کبھی سلامتی کونسل میں کسی نے جناب والا ہماری فریاد نہیں سنی۔ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہم آزادی کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ کیوں جناب والا؟ کیا کشمیر پاکستان کی شاہرگ نہیں؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے نہیں فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے؟ کیا پاکستان صرف اکیلا ہے؟ کیا کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں؟ جناب والا، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان اور پاک فوج، پاکستان کی پاک افواج سے کہ جہاں پاکستان کی آزادی منائی جاتی ہے وہاں سے کشمیریوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی بھی کی جائے، کہ جہاں ہم اپنی آزادی پورے جوش و جذبے سے مناتے ہیں وہیں کشمیریوں کی یکجہتی بھی پورے جوش و جذبے سے منائی جا سکے، تاکہ ان طاغوتی قوتوں کو پتہ چل سکے کہ پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ جناب والا، آج ہم اس سرسبز پاکستان میں سانس لے رہے ہیں، آج ہم آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں، ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیاں ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی لازوال قربانیاں ہیں، اور یہ وہ وطن ہے کہ جس کا تصور اقبال نے دیا۔ اقبال نے فرمایا خطبہ الہ آباد میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور نہیں تو مغرب میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن تعمیر کرنا ہوگا، جس کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر، اس خطبے کی تعمیر، اس خطبے کی تعبیر جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری کی۔ جناب والا، آج یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا کی کوششوں کے ساتھ ہم اس وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزاد وطن کو اور مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کو ساتھ یکجہتی اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائے، کیونکہ جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا ہم نامکمل رہیں گے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، تو جب تک شاہرگ ساتھ نہ ہو انسان کا وجود نامکمل ہوتا ہے۔ جناب والا، میں یہی عرض کروں گا کہ جہاں پہ آپ اپنی آزادی منا رہے ہیں وہیں پہ آپ کشمیر کی یکجہتی بھی ساتھ منائیں، تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ پاکستان اور کشمیر دو الگ الگ وطن نہیں بلکہ ایک ہیں۔ جناب والا، بھارت نے بہت کوششیں کی، 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک بھارت یہ کوششیں کرتا رہا کہ پاکستان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے، مگر بھارت، تیرا یہ خواب رہ جائے گا، تیرے یہ ارادے نیست و نابود ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب تک پاکستان میں پاک افواج میں جناب والا حسینی غلام کھڑے ہیں، جب تک قائد اعظم کے بتائے ہوئے رستے پر پاک فوج چلتی رہے گی، جب تک علامہ اقبال کے شہین زندہ رہیں گے، تو کیا تیرے لاکھوں بھارت بھی آ جائیں تو میرا ایک پاکستان کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے۔ تیرے لاکھوں بھارت بھی مل جائیں، تیری لاکھوں سپر پاوریں بھی مل جائیں، جب تک میرے نبی اور میرے خدا کی دعائیں میرے وطن کے ساتھ ہیں تو میرے وطن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم میرے وطن کی ایک اینٹ نہیں اکھاڑ سکتا۔ تیرے لاکھوں بھارت بھی مل جائیں، تیری لاکھوں قوتیں مل جائیں، تم میرے وطن کا ایک بچے کا بال پیکا نہیں کر سکتا۔ میرے وطن کو گرانا، میرے وطن کو صفحہ ہستی سے مٹانا تو بہت دور کی بات ہے۔ سوچ لے، سمجھ لے کہ وہ دور جو 14 اگست 1947 کو کیا گیا، کیا وہ دوبارہ پھر کہیں بھارت میں آ کے پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم نہ کر دکھائے؟ وہ دور جو 6 ستمبر 1965 کو کیا گیا، وہ کہیں دوبارہ تمہارے بھارت کے ٹکڑے اور تمہیں نیست و نابود نہ کر دیا جائے، تمہارے اوپر فتح نہ ڈالی جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان افواج کے ساتھ جب بھی بھارت نے مقابلہ کیا تو پاکستان کی فوج کو اللہ نے سرخرو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس آزادی کی نعمت کو اور مزید دوبالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو ہمیں اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ شکریہ۔ ویری گڈ۔